الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. میرے بھائیوں اور قابل قدر ماؤ بہنوں، معتکفین معتکفات، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اور یہ آخری عشرہ جو سا ہے بڑا اہم ہے، اور اس کے حوالے سے اور جو اس میں ہم نے کرنا ہے اس حوالے سے جو کچھ ہمارے ذمے ہے وہ ہم انشاءاللہ سنیں گے اور کوشش کریں گے ہم اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو آخری 10 دن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ جب كان النبي يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اتنی محنت کرتے تھے عبادت میں، اللہ کا قرب تلاش کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، وہ دعا کے ذریعے ہو، وہ قیام اللیل کے ذریعے ہو، وہ استغفار کے ذریعے ہو، وہ صدقہ کے ذریعے ہو، وہ کسی بھی اور زاویے سے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری ان 10 دنوں کے اندر شدید یہ کوشش کرتے کہ اللہ کو راضی کرے. تو ہمارے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے. توجہ ادھر رکھیں. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ سارے سال کی سردار راتیں ہیں. جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں وہ سارے سال کے سردار دن ہیں، اور یہ جو راتیں ہیں وہ سارے سال کی سردار راتیں ہیں. اور پھر ان میں سے جو طاق راتیں ہیں وہ بھی پورے سال کی، جو جس کو آپ کمانڈر یا سردار راتیں کہیں وہ ہیں. اور ان 5 میں سے پھر لیلۃ القدر کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ نے جو قیادت تھی، جو امامت تھی، وہ بنی اسرائیل سے چھین کے امت محمدیہ کی گود کے اندر ڈال دی، کہ قرآن نازل ہوا اور امت محمدیہ کو عطا ہوا. تو اس رات کے اندر تاریخ بھی بدل گئی، ہسٹری بھی بدل گئی، امت کی افضلیت بھی بدل گئی، ذمہ داری بھی بدل گئی، احساس بھی بدل گیا، سوچ و فکر بھی بدل گئی. یہ انقلابی رات ہے، یہ حالات اور واقعات کو بدل دینے والی رات ہے. یہ کوئی معمولی سانحہ یا معمولی مرحلہ پیش نہیں آیا. اسی مرحلے سے یہودی ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اسی سے عیسائی ہمارے دشمن بن گئے ہیں، اسی قیادت و امامت و سیادت کی وجہ سے وہ ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جو رات ہے، اس رات کے اندر یہ صرف چند رسومات اور یعنی ظواہر اور ظاہری چیزوں کا ہی کوشش کریں گے آسان سے آسان ہو بات. تو اس کے میسج کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے لمحوں میں آپ کو کیا سے کیا بنا دیا. آپ کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. یہ رات کیا گزری، عالم انقلاب کے اندر ہلچل بپا ہو گئی. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اور نبی پاک کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سورت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے۔ اب جو قدر ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس رات فرشتے اتنی تعداد میں اترتے ہیں زمین تنگ ہو جاتی۔ قدر کا معنی تنگی ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ تعلق کیا ہے؟ پیچھے جائیں تو تعلق کیا ہے جو ابھی بتایا؟ قرآن۔ اگر قرآن سے تعلق کی وجہ سے ایک رات کی عبادت اتنی آگے جا رہی ہے، جو قرآن پہ سچے دل سے عمل کرے گا اس کا دین و دنیا کس قدر بدل جائے گا۔ یہ صرف نزول کی بات ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر اس کو اوڑھنا بچھونا لباس بنا لے گا تو اس کا معاملہ کہا جائے گا قرآن کے مطابق۔ یہ صرف نزول کے حوالے سے ہے نا، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو معاملہ تو جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی عبادات۔ تو یہ انقلابی کتاب ہے۔ یہ جو ہم نے ایک کنسیپٹ بنایا ہے نا جی، صرف ثواب کے طور پہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یہ کنسیپٹ بہت ادھورا سا ہے، بہت ادھورا سا ہے۔ یعنی ثواب بھی ہے، آپ بتائیں کائے کا ثواب ہے عمل نہ ہو اس کے مطابق، اور صرف ظاہری آپ پڑھتے چلے جائیں، ظاہری پڑھتے چلے جائیں تو فرمایا ہم نے اس رات کو یہ قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور قدر کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا یعنی یہ کہ زمین بڑی تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے اور تنگی میں کیا ہے وہ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل کی قیادت میں اترتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جبریل کو پوچھا تھا نا، جبریل اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے ہو؟ وہ آپ کی دوستی لگ گئی تو وحی کی اتنی لذت ہے تو وحی لانے والے سے ملاقات کی بھی تو لذت بڑی ہوگی۔ تو جبریل نے آگے سے کہا، آیتیں اتر گئی، ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما کان ربک نسیا۔ اے نبی پاک، ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، ہمارا اترنا اس کے حکم سے ہے، آنا اس کے حکم سے ہے، وگرنہ آپ کو یعنی ان کا مراد یہ تھی کہ آپ کو مجھ سے ملنے کو دل کرتا ہے تو پتہ نہیں میں کتنا بے قرار ہوتا ہوں آپ سے ملنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو حدیث کے اندر آتا ہے کان اجود الناس بالخیر، آپ بلا کے سخی تھے۔ نبی پاک بلا کے، اللہ ہمیں بھی بنائے جی۔ اور فرمایا کہ یہ وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ۔ ذرا صاحب آج 20 منٹ ہی ہے، چلے میں ان کو بھی آہستہ آہستہ بھائیوں کو ساتھ ملا لیں گے، 30 سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن پریشان نہ ہوں، 20-25 میں کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی میرے بھائیوں، بات یہ ہے، فرمایا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، جب جبریل ملتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہو جاتے، اتنے سخی ہو جاتے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یعنی من الریح المرسلہ، جو تیز ہوا آندھی ہوتی ہے اس کا اثر بند کمروں تک جاتا ہے، اس کا اثر کوئی بچتا نہیں ہے، اتنا سب خرچ کرتے، سب دیتے اللہ کے راستے میں۔ یعنی جب رمضان، اور فرمایا اس رمضان کا جو تھا اس میں وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، بڑی مزے کی بات کہ اس رمضان کی ہر رات میں آپ جبریل کو ملتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر رات میں آپ، اور کوئی چھوٹی باتیں ہیں، زمین کا آسمان سے
ایمن رو رہی تھی نا، تو ابو بکر و عمر پاس ہے، ایمن کیوں روتی ہو؟ کیا نبی پاک کی وفات سے روتی ہو؟ ایمن نے کہا وفات سے نہیں روتی ہوں، اس بات سے روتی ہوں کہ آسمان سے جو وحی آتی تھی نبی پاک کی وفات کی وجہ سے وہ رک گئی ہے، اب وہ برکتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ برکتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک اور عالم ہے، ہم اس میں نہیں جا سکتے، لیکن نبی پاک نے اس کی خوب لذت لی۔ تو آپ رمضان میں جبریل آتے تو ان سے دور کرتے تھے قرآن کا سننا اور سنانا۔ کس سے؟ جو قرآن لا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی یاد تھا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی یاد تھا، تو وہ سنتے سناتے۔ کیا ویسے مجلس، اور کیا جبریل امین کتنا بڑا ہے، 600 پروں والا، اتنی بڑی قوت والا۔ تو یعنی کس قدر دو پاکیزہ شخصیات آپس میں پاکیزہ ترین کتاب کو شیئر کر رہی ہیں، طہارت۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے، اذا دخل، جب آخری عشرہ، العشر الاواخر، آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری عشرے سے کیا مراد ہے کہ آخری 9-10 جو دن، اللہ اکبر، اور یہ آخری جو 10 دن ہیں، اور ان 10 میں جو 10 ہیں، دیکھیں شیطان نے کیا پلان کیا ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سمے سانو سارا سال دا بھولیا، انہاں 8-9 راتاں کی شاپنگ کرنی ہے بازاروں میں، سمجھ آ رہی ہے؟ چوٹی کے ہمارے پاس جو 9-10 دن ہیں کمائی کے، تاجروں کے، مادی بات کر رہا ہوں، وہ کون سے ہیں جی؟ اللہ انا للہ، ایک انہاں کھچ لو، وہ پنجابی اب بات تو غیر مہذب نہ ہو جائے، کھچ لو، لے لو، پھل مہنگے کر دو، مہنگائی کر دو، اور آخری 8-9 راتوں میں جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ اکبر، وہ چوڑیاں چڑھانے، وہ غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہیں، وہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کس طرح، یعنی یقین جانے، یعنی آپ ذرا سوچیں نا، رمضان کے 20 دن آپ نے گزارے، یہ لیلۃ القدر پہلی تاک راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ 20 دنوں میں روحانی طور پہ ترقی کا وہ سفر کر گئے جو قرآن کے لیے ایک سینے سے مطلوب تھا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن والا سینہ جو تیار ہونا تھا، وہ پوری ایک ریفریش کورس کے ساتھ یہ 20 دنوں کے بعد وہ ایک سینہ تیار ہوتا ہے۔ بھئی اب اللہ سے تعلق جو، اب آخری دن آ رہے ہیں، محنت کو اور تیز کر لیں۔ اچھا ہمارے ہاں مسائل، جہاں کہیں تماشا لگتا ہے، آپ دیکھیں کہیں تماشا لگتا ہے تو پہلے تماشائی اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی جب وہ رواں سا ہوتا ہے ختم، جب وہ تماشا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر ایک دفعہ رش بڑھ جاتا ہے۔ ارے عجیب بھئی، پہلے 5 6 7 8 دنوں میں ہم آئے، ہم نے وعدہ بھی کیا، اب وہ پتہ نہیں کیسے کیا، اب وہ وعدہ ہم نے کر لیا، اس کے بعد پھر ہم غائب۔ اب مجھے بتائیں، مکان پہ ایسے کوئی چڑھتا ہے، پہلے 4 سیڑھیاں چڑھ کے پھر اتر آئے، اور پھر کہ جی آخری 4 میں چھلانگ لگاؤں گا۔ عبادت کی جو اصل ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ سے تعلق کی جو اصل ہے وہ یہ ہے تھوڑا ہو مسلسل ہو۔ یعنی بچہ آپ کو کہ ابو جی میں یہ 2-4 مہینے آپ سے تعلق نہیں رکھوں گا، بیٹی کہے، کوئی کہے، باقی سارا یہ کون سا فارمولہ پیش کر رہے ہو؟ بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کہا یہ رمضان تمہارے لیے آیا اسپیشل، میں نے شیطان کو بند کیا ہوا ہے تمہارے لیے، ایسی کوئی عبادت بتائیں نا جس کی اس طرح کی انفرادیت ہو،
دروازے کھول دیے جنت کے، جہنم کے بند کر دیے. پھر یہ آخری جو 10 راتیں اس کے اندر جو قرآن اترا، ان میں جو تاک راتیں، ان میں وہ جو ایک رات فرمایا اس کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. 1000 مہینے کی کوئی نہیں، ہمیں کوئی بس ادھر اگر ہم پیسے بات کریں نا، ابھی ہم اٹھیں گے سب کو 1000 روپیہ ملے گا، پھر کہ اچھا ماشاء اللہ بہت زبردست سبحان اللہ، کیا درس تھا جی آج تو. کل پیسے نہیں سمجھ رہی ہے. یہ نہیں 84 سال رجو صاحب سر ڈالے نا اپنے اوپر، سنا تو سب نے ہے، کتنا جی؟ سوچیں اگر آپ کی زندگی میں 30 لیلۃ القدر آپ نے پا لی ہیں، گل کرو ذرا. پھر وہ بات ہم ابھی نہیں کر رہے کہ حرم میں پا لی ہیں تو کیا ہوگا. اور سودا کوئی مہنگا بھی نہیں ہے، اور اللہ معاف کرے کوئی ڈرامہ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ معاف کرے اس حد تک ہم گر گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیکج ہیں اور ہمارے اندر ذرا بھی رغبت ہی نہیں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے جی آخری 10 راتیں ماحول ہے، اتنا گندا ماحول ہوتا ہے بازاروں کا، یعنی کیا ماحول. گھر میں کوئی عورتوں کو ہے جی سلائی کڑھائی سلائی، وہ اللہ کی بندی ہو جو کرنا ہے 10 دن 20 دن. رمضان سے پہلے جو سلف کا معمول کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ امام بخاری، امام شافعی، ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک 30 قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں، ایک 45 اور ایک کے بارے میں 60 تک آتا ہے. حضرت عثمان نے ایک رات میں لمبی جو راتیں لمبی ہیں ان میں ہو جاتا ہے. شیخ ابن باز نے کیا، حضرت عثمان نے، یعنی باقی دنوں میں 3 راتوں سے کم پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن رمضان کی فضیلت ہے آپ پڑھنا. اتنا اہتمام، وہ کہتے تھے یہ تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، 30 قرآن، 25 قرآن، 20. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے تو تلفظ پہ پہلے فوکس کریں. بات سمجھ آ رہی؟ ہم نے ابھی پڑھنا کیا، وہ عرب لوگ تھے یارو. میں یہ بات کر رہا ہوں ہمارا تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی عربی ہم سے قرآن سنے گا نا بڑا متنفر ہوگا. یہ تو وہ اپنی پنجابی میں پڑھ رہے، کون سی لینگویج میں پڑھ رہے. الحمدللہ رب، او بھائی ایسا پڑھنا ہے، اس سے بہتر ہے کسی کے پاس بیٹھ جائیں کہ مجھے قرآن سکھا دو، دعائیں سکھا دو. جو کمی ہے نا وہ ان 10 راتوں میں پوری کیجئے. جو آپ میں سب سے فوکس کرے کون سی کمی جی؟ قرآن. یہ قرآن پڑھنے سے اللہ قرآن کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر دے. اور جب قرآن کا حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر ہمارے دل قرآن کی محبت سے بھر گئے تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی آدھا پارہ پڑھیں گے دل کرے گا اور پڑھوں اور پڑھیں گے اور پڑھوں اور پڑھیں گے اور پڑھوں، کام بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دور کرنے سے سینہ کس طرح یہ قرآن صاف کرتا ہے ماشاءاللہ. کیوں جی؟ تو ڈیلی تو پڑھ رہے ہوں گے سارے میرا خیال ہے انشاءاللہ. تو تلفظ بھی سیکھ رہے ہیں. اگر تلفظ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے آپ کو قاری بن جائیں، لیکن جو اگر تلفظ صحیح نہیں تو تلفظ سیکھ لیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آخری عشرہ آتا شد مئزرہ، اپنے ازار کو کس لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے بالکل جیسے فوجی یا سپاہی صبح اپنی جاب پہ جاتا ہے، بالکل ایسے بیلٹ بولٹ سب کچھ کس کے میں جا رہا ہوں کام پر، اپنا نان نفقہ راشن سب کچھ کمر بستہ ہو. تو یہ نبی پاک کرتے ہیں. اور ہم ان میں ماشاءاللہ کئی ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے باہر میں یہ بھی کہوں گا زبیر، اگر کوئی باہر سے بھائی آ گیا ہے بہت زیادہ عبادت نہیں کر رہا، شرارتیں نہیں کر رہا، یہ بھی سوچ ہمیں منظور ہے کہ مسجد میں آ جائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یونیورسٹیز کالجز باہر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہاں خرابی کیا ہے. یعنی اس وقت ہمارا جو بچہ ہے
بالکل ایسا ہے، وہ خالص دین والوں کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ غنیمت ہے پیار سے ہماری بات، کیونکہ ہم اچھا دکاندار کون ہوتا ہے جی؟ جو گاہک کو جانے نہ دے، کہتا ہے آیا ہے آجا آجا، وہ بیٹھ سن تو لے، تو ایسا مریض ہے، تو اس سے بڑا مریض ہے، تو اس سے بڑا مریض ہے۔ تو آپ نے بھی ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے، وہ آپ کے مہمان ہیں، آپ انتہائی مقدس میزبان ہیں، اور سارے اللہ کے ہی ہیں، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ کمپرومائزنگ، سمجھ رہے ہیں نا، تعاون کی جو فضا ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح کہتے ہیں کیمرے بھی وہ لگوا لیے۔ تو یہ 10 دن تو آئے اس لیے تھے کہ آپ یہ سوچ پیدا کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس میں تو تقوی کا یہ لیول ہونا چاہیے تھا کہ یہ سوچ پیدا کر لیں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے بھی بچے، یعنی کہ کس لمحے پر ہم جی رہے ہیں، کوئی باڑا تھوڑا ہے کہ جس میں بندوں کو باندھ دیا گیا ہے، کھانا پھر بھی مل جائے گا۔ تو اللہ سے عبادت، اللہ سے یہ عبادت، یہ دعا کریں اللہ ہمیں عبادت کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر دے، قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کر دے، یعنی یہ تیرے رستے میں جو آئے ہیں اللہ یہ شوق ہمارے اندر پیدا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ان راتوں کے اندر شد مئزرا و احیا لیلا، باقی راتوں میں، باقی دنوں میں ساری رات جاگنا ٹھیک نہیں ہے، ان 10 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ احیا لیلا، ساری رات کو حدیث میں آتا زندہ کرتے تھے کہ بھئی یہ دوبارہ پتہ نہیں مڑ کے پھر آنا ہے، انہوں نے پھر نہیں آنا ہے۔ کیوں جی؟ پورے دن سال کی سردار راتوں سے وہ آپ سے گزرنے والی ہیں، گزر رہی ہیں، اور آپ ان سے گزرنے والے ہیں، تو تھوڑا سا ان راتوں سے اتنا سا تعلق بنا لیں کہ سرداری کا کچھ حصہ آپ میں بھی آ جائے، وہ کچھ روشنی ان سے بھی لے لیں۔ تو فرمایا ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مناجات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ شرم آتی ہے مجھے بات کرتے ہوئے، ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے، اور صحابی فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے ذہن میں بہت برا خیال آیا، اور وہ برا خیال کیا ہے کہ جب نبی پاک نے سورہ بقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، اس کے بعد میرے ذہن میں بہت برا خیال، اب صحابی برا خیال کسے کہہ رہے ہیں یہ سوچئے، اور ہمارے کون کون سے خیال برے ہی نہیں ہوتے۔ صحابی فرماتے ہیں میرے ذہن میں بہت برا خیال آیا، وہ برا خیال یہ تھا کہ نبی پاک نے اب آل عمران کے بعد نساء بھی شروع کر لی ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال ہے میں نبی پاک کو کھڑا چھوڑ کے بیٹھ جاؤں۔ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ برا خیال، یعنی اتنی سی آپ کی پیروی سے نکل جاؤں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت برا خیال آیا کہ اتنا سا، کوئی بات میرے بھائیوں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو کھڑا چھوڑ کے بیٹھ جائیں، گستاخی نہ ہو جائے؟ بات تو ریزن تو جینوئن ہے نا، وہی بکرا ہے، آل عمران ہے، ہم تو تھوڑا سا بھی ہوتا ادھر ٹانگ اٹھتی ہے، قاری صاحب کی کر رہے ہیں، اللہ۔ تو آگے فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے بیوی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے تھے، ان کو اٹھاتے تھے، اٹھو بھئی، یہ راتیں عام راتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اچھا جو جاب کرتے ہیں نا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ آیا، شامل ہوا اور سلام پھیرنے تک ساتھ رہا، اس کے لیے پوری رات کا اجر ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لیلۃ المن قام لیلۃ القدر، جو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے ایمان کے ساتھ اس نے یہ قیام کیا، اللہ اکبر، اللہ اس کے پچھلے جو ان سے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پہلے گناہ معاف فرما، اللہ اکبر۔ یہ ٹھیک ہے نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک سے پوچھا اللہ کے نبی میں اگر اس رات کو پاؤں تو کیا کروں؟ اب دیکھیں نا کتنی باشعور عورت ہے، سینس دیکھیں کہاں پر ہے۔ میرا خیال ہے مجھ سے تو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا جی لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ سب سارے امام بخاری ہیں ماشاء اللہ شاید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں جی عائشہ کتنی ٹریننگ ہے ان کی، دیکھیں، کوئی بات سمجھ رہے ہیں جی؟ تھوڑا سا گہرائی میں جائے وہ کیا پوچھ رہی ہیں،
یا رسول وسلم اگر لیلۃ القدر پاؤں تو کیا کروں؟ کوئی سلائی کڑھائی کا چکر نہیں ہے ادھر کوئی سلائی کڑھائی کا چکر نہیں. اگر لیلۃ القدر پاؤں تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ محدثہ جو سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ بہت بڑی عالمہ تھی، بہت بڑی عالمہ، چھوٹی نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ اکبر، یہ دیکھیں بیوی کا اور شوہر کا یہ تعلق ہونا چاہیے، نیکی سیکھنے اور سکھانے میں. میرے بھائیو بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف مسئلے نہیں پیدا ہو رہے نا، ایک اندر سائیکولوجیکل ریلیشن ہے، وہ جو ظاہر ہو رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ لیول ہے. بھئی یہ سوال ہو سکتا تھا اعتراض، عائشہ یہ کیا سوال کر رہی ہو، آپ پوچھ رہی ہو، کون پوچھن دے دینے نہیں. یہ چیزیں پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہ لڑا کریں. یہ سالن نمک مرچیں یہ ایسے ویسے تو میری عزت نہیں کی، او خدا دے بندے تو کنی اللہ کی عزت کرتا ہے. دیکھیں نا اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننا ان کی توہین ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی توہین ہم کرتے ہیں. تو ماں جی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم اگر میں یہ رات پاؤں، اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. یہ جذبہ ہے نا، یہ الفاظ میں تو نہیں بیان ہو سکتا، کیوں جی؟ جذبہ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ جب یہ تو پا رات، یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے پہلے سورج دیکھنا ہے، پھر اگلے دن چاند دیکھنا ہے، مرغوں کی آواز دیکھنی ہے، اور لوٹے میں پانی دیکھنا ہے دودھ بنا ہے کہ نہیں بنا ہے. کیوں جی؟ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بر صغیر زندہ باد عجیب ہے، اب بالکل عجیب ہے. اور سامری جو بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا، یعنی لیلۃ القدر ایسی ہونی چاہیے جڑی نظر آئے. ہم نے کہا ایسا نہیں ہونی چاہیے جڑی نظر پہ آئے نا کوئی، مطلب لیلۃ القدر یار کوئی روحانی اسپرچل تعلق ریلیشن اللہ سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک اس دن سورج مدم ہوگا، اللہ کرے اس دن بادل ہی ہو. ادھر بھی دھیان ہے بھائی، کیوں بعد میں بڑائی آ جائے، میں نے پا لی ہے. دیکھیں 5 رات عبادت کریں گے، ایکتے ہوئیں گے، بس بات ختم کریں. کیا ہے، کیوں گم ہو گئے؟ شیطان نے کن کاموں میں لگا دیا آپ کو؟ بس ہم نے کیا کرنی ہے، بس اگلے دن دیکھو جی عجیب اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے. یہ اچھا نہیں ہے. ایک چاند کی چمک کم ہوتی ہے اور لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس رات 84 سال کی عبادت اللہ سے لے لینی ہے. یعنی ادھر فجر کی اذان ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں 84 سال کی عبادت کا چیک. اس سے بڑا تھوڑا بتائیں نا مجھے، وہ چھوٹا کام ہے. اور اللہ کسی ایک رمضان کے بعد تو مرنا ہے، تو 84 سال کا چیک لے کے 84 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں آیا ہے، ویسے اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے، اللہ اکبر. عمر 60 سال ہے، 30 سال ہے. آج ہمارے وہ دوست ہیں کیمسٹری کے نوجوان میں کوئی 26-30 سال عمر، ہارٹ اٹیک ہوا بس. کیا ہے زندگی، کیا ہے یہ بونس پہ جی رہے ہیں نا ہم. جو بزرگ ہیں وہ اللہ سے ڈریں، اپنے آپ کو چینج کریں. گالی گلوچ، چغلی، غیبت، بہتان، گندگی، یہ سارے کاموں کو ختم کریں. حلال اور آخری دن اللہ سے ایسا تعلق. نبی پاک ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اللہ بلندی پر جانے کے بعد پھر پستی پر، تنزلی پر اور نیچے آنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی بڈھا ہو گیا ہے اور گٹر کے اس ڈھکن اور تھڑے پہ بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے. بھائی زندگی میں اللہ نے حکم دیا، جب نبی پاک کی اینڈ پوزیشن آ گئی، فسبح بحمد ربک، محمد استغفار کی سپیڈ تیز کر دو. بھائی ساری زندگی نبی پاک کی استغفار ہے، لیکن اب آخری عمر میں کہا اور استغفار تیز کر دو تاکہ کوئی تکبر نہ آ جائے. عبادت اللہ کا فضل ہے، اعتکاف فارغ ہو ہار لے کے آ گئی. کیا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے بر صغیر کے اندر قاری کا، حاجی کا، اعتکاف سے اٹھا ہے اس کا، یہ گندی روایت ہے جی ہار پواؤ. مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات، نماز اعتکاف سے افضل ہے کہ نہیں؟ نماز حج سے افضل ہے کہ نہیں؟
نماز روزے سے افضل ہے کہ نہیں؟ کبھی فرض نماز کے بعد ہار پائے؟ یہ حاجی کا ٹرینڈ اور مزہ لیتے ہیں۔ سعودیہ میں دیکھ لیں 60 سال ہو گئے، وہ جو بندہ حج کروا رہا ہے پڑھا رہا ہے اس کو کوئی نہیں حاجی کہتا۔ حافظ جی، حاجی، قاری صاحب، ہم مزہ، یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے ہم نے، ایسی اعتکاف والا وہی اللہ کے لیے کریں، ڈریں، اینڈ پہ ڈریں اللہ کہیں میری اس عبادت کو رد نہ کر دیں۔ کوئی ہار شار کی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ کوئی ہار شار کی تو وہ بات بیچ میں رہ گئی، کون سی بات والا رہ گئی ہے؟ حضرت عائشہ، ماشاء اللہ، صحیح ہے اس کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر یہ رات پاؤ تو یہ دعا کرنی ہے اللہ سے۔ میرے نبی نے کہیں ہمیں ادھورا چھوڑا ہے؟ یار ایسا پیغمبر کہاں سے ملے گا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا پیغمبرانہ شان تھی، سبحان اللہ۔ انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو اچھا دعا کوئی 3 گھنٹے کی نہیں بتائی، 2 گھنٹے کی نہیں بتائی، انی کی دعا کیوں؟ اصل مغز ہے، اصل میں یہاں کا لنک اللہ سے جڑنا ہے۔ پنجابی، پشتو، پٹھواری میں دعا کرے لیکن کرے دل سے، وہ تو کافر بھی دل سے کرے سنتا ہے وہ۔ دعا میں صرف لفظوں پر نہ جائیں، کس پہ جانا ہے؟ اپنے سارے گناہوں کو یاد کر کے، اور اتنا چھوڑ کے بھی مسجد آگے اگر آپ کہیں جی میں نے کچھ نہیں سیکھا، بتائیں پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ بیچارے اہتمام کر رہے آپ کے لیے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ انہیں اخلاص دے، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں ریاض سے بچائے۔ کوئی مشکل کام ہے نا، کیا کہتے ہیں جی؟ تو اب بات فرمایا انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں ویسے؟ کوئی کچھ کہہ کے کہاں جائے، کیوں جی شیخ صاحب ایسے ہی ہے جی؟ یہ چیز جذب کرنی ہے یہ والی کہ میں نے بھی اپنے سرونٹ، مزدور، نیچے والے، بیوی، بچے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ، جب اللہ نے آیتیں اتاری، یہ مصطح تیرا کزن ہے، ٹھیک ہے تیری بیٹی عائشہ پہ اس نے تہمت لگائی ہے، لیکن کیا تو پسند نہیں کرتا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے؟ ابو بکر بلک پڑے، اللہ میں پسند کرتا ہوں تو مجھے معاف کرے۔ اللہ نے آیتیں اتار دی، اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ولیعفوا ولیصفحوا، اللہ میں پسند کرتا ہوں، بیٹی پہ تہمت لگی ہوئی ہے نا، بیٹی اللہ میں پسند کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، مصطح کا راشن میں نے دوبارہ اوپن کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بھی ابو بکر کی اس نیکی کو قرآن کے حروف بنا دیا۔ اللہ میں پسند کرتا ہوں، یعنی آیت سنی، آج دل سے یہ بات اور تہیہ کرے، یہ دے نال ناراض ہو، آگے جملہ خود پورا کرے، راضی ہو اس سے، کیونکہ آپ ایڈے بڑے چودھری نہیں ہو تسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے کر لیا، اللہ اکبر۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا نادرہ فام میں نام مرد لکھا ہو، مرد وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں مردوں والی ہو، جس کی عادتیں مردوں والی ہو، نر آدمی وہ ہے۔ اللہ تو فرمایا انکا، بس آپ کا ٹائم بہت لے لیا، انکا تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، اللہ میں ایک بڑا پاپی ہوں نا، میرے گناہ بھی معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ جب اور آپ بتائیں ادھر رمضان آئے، سارے گناہ اللہ صاف کرے، اور ساتھ ہی رمضان کے بعد کوئی بندہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، صاف ستھرا ہو کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اکبر، وہ گند، وہ میل کچیل، وہ پیپ، وہ کچ لہو، وہ آگے ساری وہ جو نحوست وحشت ہے، بالکل سفید کپڑے کی طرح اللہ کے پاس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں برف نال، پانی نال، اسی تو صرف نال اللہ دھو دے، بالکل اللہ بھی دھو دیتا ہے، اللہ بھی یہ قیام سے گناہ دھلیں گے، درس سے گناہ دھلیں گے، قرآن سے گناہ دھلیں گے، دعا سے گناہ دھلیں گے، استغفار سے گناہ دھلیں گے، معاف کرنے سے اللہ معاف کر دے گا، اللہ اکبر، نیچے والے کو معاف کر دے انشاءاللہ، کیوں جی؟
ہوگا نا فرق انشاءاللہ۔ تو باقی یہ کہیں یہ بیمار کرسی کے لیے اعتکاف والے نکل جائیں، دائیں بائیں نکل جائیں آؤٹنگ کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیل کنگھی والا کام ٹھیک ہے، باقی بہت زیادہ آؤٹنگ، اس کی کوئی نیت، اس کا کوئی بس آج آپ باہر، اور اعتکاف والے وہ تو بتایا ہوگا معتکف کے بعد وہ فجر کے بعد انشاءاللہ صبح آپ وہ اس میں داخل ہو جائیں جیسے وہ ہے، لیکن مین چیز یہی ہے کہ اس کی روح کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ ایام معدودات، ایام معدودات، چند دن، ان میں سے بھی چند دن۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق نصیب فرما۔ ایک حدیث بھول گئی، وہ ابھی یاد آئی، وہ بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے پاس مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، جو اس لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور فرمایا وَلَا يُحْرَمْ مِنْهُ إِلَّا الْمَحْرُومُ، اور لیلۃ القدر سے کوئی پلے درجے کا محروم اور بدبخت ہی جو انسا ہے وہ محروم رہتا ہے، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یہ بد دعا بھی ہے۔ تو اللہ ہماری بھی خطاؤں کو